اگر کسی کے پاس ایک آیت کا علم ہے تو وہ بھی پھیلائے، لیکن جتنا تمہارے پاس علم اتنی ہی بات کرو. جس کا علم نہیں ہے وہاں پہ ایسے شوشے نہ چھوڑو. بعد میں ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے یو ٹرن لیتے ہوئے، بعض و بے شرم وہ یہ بھی نہیں کرتے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس ادارے میں تشریف لائے جس ادارے میں وہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا. میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے اس کو سنا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شاہ سوار خطابت سید خاندان کے عظیم چشم و چراغ خطیب ارب اعظم حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فاضل مدینہ یونیورسٹی. آپ تشریف لاتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللہ اکبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بشمار سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد
محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں جامعہ صدیقیہ عارف والا کی اس سالانہ تقریب میں، سالانہ اجتماع میں حاضر ہونے کے قابل ہو سکا۔ میں اللہ کے عطا کردہ اس اعزاز پر، اس شرف پر دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس اجتماع میں آپ سب احباب کی تشریف آوری کو اور میرے جیسے اس طالب علم کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے احباب نے، رفقاء نے، ساتھیوں نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انعقاد، اہتمام اور انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور ابھی آپ نے سن بھی لیا، استاد العلماء والحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری عنایت اللہ کاشمیری صاحب مدظل العالی سے کہ یہ اجتماع، یہ اجلاس، یہ پروگرام، یہ تقریب خالصتاً ایک درسگاہ، ایک تعلیم گاہ، ایک دانشگاہ، ایک تعلیمی ادارہ، ایک مدرسہ، ایک دارالعلوم اور ایک جامعہ، یہ اس کا سالانہ پروگرام ہے۔ پورا سال یہاں پر اساتذہ کرام نے، علماء اعظام نے، مدرسین کرام نے اللہ کی مہربانی اور توفیق خاص کے ساتھ محنت کی، جد و جہد کی، تعلیم و تربیت کے فرائض کو انجام دیا، اور اللہ نے کو شرح صدر عطا فرمایا۔ انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کو دینی علوم سے بہرہ ور کرنے کے لیے، اس عظیم زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے کوششیں فرمائیں، کافشیں کی، سعی کی۔ اللہ پاک ان کی تمام جہود طیبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں نے، ہمارے بیٹوں نے، روحانی اولاد نے، فرزندان نے اللہ کی مہربانی کے ساتھ کوشش کی استفادہ کرنے کی، ان علوم کو اخذ کرنے کی، اپنے سینوں میں راسخ کرنے کی۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ پاک ان بچوں کی عمر میں برکت فرمائے اور صحیح معنوں میں انہیں کتاب و سنت کے علوم کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرمائے، اور آئندہ زندگی میں انہیں اپنے اپنے علاقوں میں روشنی کے مینار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ مقدسہ طاہرہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر آپ اس آیہ مبارکہ کے معانی، مفاہیم، مضامین، الفاظ مبارکہ پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ پاک نے خود اللہ رب العزت ہو کر، رب العالمین ہو کر، مالک الملک ہو کر ان مدارس کی فضیلت اور عظمت کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ جامعہ صدیقیہ اور دیگر جامعہ مدنیہ، جامعۃ البدر، جتنے مدارس، جتنے جامعات، اللہ نے ان کی اہمیت کو، حیثیت کو، فضیلت کو، عظمت کو، بڑائی کو کن پاکیزہ الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ہر علاقے سے ایسے افراد نکلنے چاہیے
جو ایسے مراکز میں آئیں، جامعات میں آئیں، مدارس میں آئیں، دستگاہوں میں آئیں کہ جہاں پر لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کریں، یہ شرف حاصل کریں، یہ مرتبہ حاصل کریں، یہ مقام حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، توجہ سے سننا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے مفہوم اور معنی کو۔ یہ ملکہ، یہ شرف، یہ اعزاز تفقہ فی الدین کا، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شیخ الحدیث کدھر گئے ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث تعالی افضل صاحب، ان سے پوچھئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، کیا ارادہ فرماتے ہیں؟ بلائی کا، خیر کا۔ وہ اللہ جس خیر کا ارادہ کرے، وہ اللہ کی خیر کتنی بڑی ہوگی، کبھی سوچا آپ نے؟ من یرید اللہ بخیرا، اللہ اپنے بندے، جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اللہ کی خیر، جس کو اللہ خیر سمجھتا ہے، وہ کتنی بڑی خیر ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی اس خیر کو پوری ریاست پہ تقسیم کر دیا جائے، پورے ملک پر تقسیم کر دیا جائے، پوری سٹیٹ پہ تقسیم کر دیا جائے، پورے بر اعظم پہ تقسیم کر دیا جائے، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی خیر پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے، میں جس بندے کے ساتھ، نبی پاک ہمیں سنا رہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہوں تو پھر اسے کیا عطا کرتا ہوں؟ اسے کیا عطا کرتا ہوں؟ یفقہہ فی الدین، اسے تفقہ فی الدین کا ملکہ عطا کر دیتا ہوں۔ یہ تفقہ فی الدین کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سنی۔ اللہ اکبر۔ اور تفقہ فی الدین کسے کہتے ہیں؟ دین کے گہرے علم کو، سطحی علم کو نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو علم ہے نا، اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور قاری صاحب تو نے اتنی سونی تلاوت سنا دی، کی نام ہے؟ ماشاءاللہ قاری عمیر، امیس ہو، ماشاءاللہ، نام کتنا خوبصورت اور یونیک ہے، انوکھا نام، کتنا خوبصورت اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا ہے، واللہ ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن سننے واسطے مقصود سلفی میرا بھائی ڈونگے بنگیوں ہے، بھائی محمود تبسم صاحب ہمارے بڑے پیارے، میرے پیارے بھائی، بہت پرانے میرے دوست ساتھی، اللہ کی عمر برکت فرمائے۔ انہیں آج اشتہار پڑیا تو اتھو دوڑ لائی مغرب ویلے، میں نے فون کیتا سی بھی آ رہے، میں رکنا چاہے، پھر میں کیا اللہ کا قرآن سننے جذبے نہ آ رہے، پر اللہ نے دل چپائی، اللہ کنیاں نے برکتہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن سننے جی چاہتا ہے جی، کاریاں اللہ قرآن تی سن لیا ہے، حضرت قاری صاحب بیٹھے، غلطیاں گلتیاں نہ کڈائی میری ہیں، تو خطیبہ نہ قرآن بھی سن لو، سناواں؟ ہمت ہے گی سنن دی؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ اور بندہ علم کے درجے پہ پہنچے نا، صرف علم کے درجے پر، تو اللہ فرماتے ہیں میں تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیتا ہوں۔ اس کا بھی درجہ کتنا اونچا، ذرا غور کیجئے، اللہ خود فرما رہے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو،
شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، کوئی مضمون لے کے شروع کر لیں تو سینکڑوں آیات پر کھول کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی حسنی حسینی صاحب یاد کروا رہے تھے 2012-13 کی میری تقریر کہ میں نے فلاں جگہ پہ تقریر کی آروالا میں تو 100 قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا وہاں اللہ نے 2 منزلہ مسجد قائم کروا دی۔ یہ قرآن جہاں پہ نازل ہوتا ہے، جہاں پہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ سارا ماحول اللہ برکت والا بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو علم والا اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میری توحید کی گواہی میں اللہ خود دیتا ہوں، میری توحید کی گواہی میرے فرشتے دیتے ہیں، اور علم والوں کا اونچا مقام فرمایا جس طرح میری توحید کی گواہی رب خود دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میری توحید اور وحدانیت کی گواہی علم والے بھی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز۔ تو یہ اللہ پاک نے کہاں اٹھا کے کھڑا کر دیا، لیکن جب بندہ علم سے ترقی کر کے تفقہ فی الدین کی منزل پہ آتا ہے نا، تفقہ فی الدین کی منزل، تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم علم نہیں رکھتے اور علم کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کن کے پاس ہو؟ کیوں جی مولانا سردار صاحب کن کے پاس ہو؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا اہل علم کے پاس ہو، فرمایا اہل ذکر کے پاس ہو۔ علم کے درجے سے جب آگے بندہ بڑھتا ہے نا، عمل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، زہد کے ساتھ، ورع کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، توجہ فرمائیں، تجربہ، غور و فکر، تدبر، یہ نہ سمجھنا سانو اج سند مل گئی تو بس جناب اسی علامہ فہمہ بن گئے تو مفتی بن گئے، نہیں، یہ تو بھی آپ نے آغاز کرنا ہے زندگی کا۔ توجہ فرمائیں، ابھی تو طالب علم بنے آپ، اب محنت کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ کب سے مولانا سردار عملی زندگی میں کھڑے ہیں، مولانا خلیل اللہ صاحب کھڑے، قاری یعقوب طاہر صاحب کھڑے، یہ علماء حضرت شاہ صاحب کھڑے ہیں، یہ علم ہے۔ قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، سال ہر سال کی محنتوں، مشقتوں، ایثار، قربانیاں اور تدبر، غور و فکر، یہ تجربہ ہوتا ہے، یہ بھی علم ہوتا ہے۔ بڑوں کی مجالس میں بیٹھنا یہ بھی ایک بہت بڑا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بڑوں کی باتیں سننا خاموشی کے ساتھ، یہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو فن خواہ نہ سمجھنا، ستیاناس ہو جاتا ہے بندے کو اسی وقت۔ اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھو، پھر جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اہل الذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اہل ذکر سے جا کے علم سیکھنا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں علم ملے گا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے پوچھ لینا، محدث کے جو آداب ہوتے ہیں نا، اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں، ان میں ایک وصف ہوتا ہے، وہ متحمل مزاج ہونا چاہیے، طبیعت کا تیز نہیں ہونا چاہیے کہ نقد مکھی نے بین دویس۔ اس کی وجہ بیان کی گئی
کہ لوگوں نے ان کے پاس آنا ہوتا ہے, سائلین نے آنا ہوتا ہے, علم کے شائقین اور علم کے پیاسوں نے آنا ہوتا ہے. ان کے پاس بعض اوقات صحیح علم ہی نہیں ہوتا, بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہوتا, انہیں بولنے کا صحیح ادب ہی نہیں ہوتا بعض اوقات. اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں. سیرت مصطفیٰ علیہ السلام پڑھ کے دیکھیں کتنے لوگ ایسے آتے تھے نبی پاک کے پاس, اور بعض اوقات کیسے ٹیڑے میں سوال بھی کر لیتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اخلاق عالیہ کیسا تھا, آپ ان کے سوالات اس طرح کے سن کر پریشان نہیں ہوتے تھے, نہ مضطرب ہوتے تھے, نہ غصے میں آتے تھے, آپ حوصلے سے سنتے تھے. حتیٰ کہ ایک بندے نے آ کے نبی پاک سوال کیا, اللہ کے رسول میں ہر شاید چھوڑ دوں گا, بس مجھے برائی کرنے کی اجازت دے دیں. علماء سے پوچھو ایسے سوال ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, مجھے اس کی اجازت دے دیں. ہمارے دور کا مفتی ہوتا تھا, انہوں پھڑ کے 2-4 تھپڑ مارنا. نبی پاک نے ایسا نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں اچھا بیٹھو, بڑے پیار سے اس سے فرمایا اترضاہ لأمک, کیا تو یہ عمل اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. اترضاہ لأختک, اپنی ہمشیرہ کے لیے. اترضاہ لخالتک, اترضاہ لعمتک, خالہ پھوپھی بہن کے. نا نا, اس کو بات سمجھ آ گئی. آقا نے فرمایا تم بھی کسی سے برائی کرو گے, وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی, کسی کی خالہ, کسی کی پھوپھی ہوگی. تو اس انداز میں عرض کر رہا ہوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر اور بلند کر دیتا ہے. اور یہ بندہ تب ہوتا ہے جب بندہ تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کرتا ہے, دین کا گہرا علم, دین کی جو حکمتیں اسرار ان کو سمجھتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا کہ وقت کے ایک بڑے امیر کبیر حکمران نے روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے مسئلہ یہ کہ یہ 60 روزے رکھے. کتنے روزے رکھے؟ گل سمجھ آن رہی؟ تھوڑی سی دیر گزری, ایک اسی طرح کا مسئلہ آ گیا, لیکن وہ بندہ کون تھا؟ وہ مزدور تھا, دیہڑی دار تھا. آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جا کر یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضرت مسئلہ تو ایک جیسا تھا, آپ نے ان کو یہ بتایا اور اس کو یہ بتایا, آپ نے فرق پتہ کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں وہ تو امیر آدمی تھا, اگر میں کہتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو اس کے لیے 60,000 کو کھانا کھلانا آسان. مقصود تو یہ کہ آئندہ یہ نہ کرے, جب یہ 60 روزے رکھے گا اسے سمجھ آ جائے گی. اور جو مزدور ہے وہ تو پہلے فاقوں میں رہتا ہے, اس کو 60 دن بھوکا رہنا آسان تھا, لیکن 60 بھوکوں کو کھانا کھلانا اس کو مشکل تھا. آئندہ وہ بھی باز رہے گا. تو یہ ساری نزاکتیں اور حکمتیں انسان کو تفقہ فی الدین سے اللہ عطا کرتا ہے. تفقہ فی الدین. نبی پاک علیہ السلام نے آ کے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل. شیخ الحدیث صاحب سے پوچھو, نبی پاک نے سب کے سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیا تھا؟ ایسا نہیں کیا آپ نے. سوال ایک ہی ہوتا تھا, جواب آپ کے مختلف ہوتے تھے, موقع کی مناسبت سے آپ جواب دیتے تھے. تو ان چیزوں کے لیے تفقہ فی الدین کی ضرورت, اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ مدارس اس لیے بنائے گا. علماء کے پاس بیٹھو گے, استفادہ کرو گے, مجالس اٹینڈ کرو گے تو انشاءاللہ یہاں تمہیں خوشبو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اب سنیے ذرا دوبارہ اس آیت مبارکہ کو, فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لعلہم یحذرون. میرے اللہ فرماتے جب یہ تفکر فی الدین کا ملکہ حاصل کر لیں، موقع کی مناسبت، حالات کے تقاضے، من لم یعرف احوال زمان ہی، من لم یعرف رجال زمان ہی، جو بندہ اپنے دور کے تقاضے ہی نہ سمجھے، اپنے دور کے لوگوں کو نہ سمجھے، وہ صحیح نہ عالم ہوتا ہے، نہ خطیب ہوتا ہے، نہ وہ مفتی ہوتا ہے، نہ وہ استاد ہوتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم ان ساری نزاکتوں اور حکمتوں کو سمجھے. اسی کا نام تفکر فی الدین ہے. یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب، مولانا عبد الرازق صاحب، مولانا عبد الغفار صاحب گجر صاحب آگے، ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. علماء کے لیے دعا، اس کے لیے آمین کہہ دیں. میں علم اور علماء کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہمارے اسلام میں شخصیت گزری ہے. ان کا ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ. شاید زندگی میں آپ نے کبھی پہلے یہ جملہ نہ سنا ہو. سنا داں کہ ادھار کر لگلے سال واسطے؟ ہاں جی سنا دیئے. وہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. اگر علماء نہ ہوتے تو انسان چوپایوں جیسے بن جاتے. یہ علماء ہیں جیسے کیسے بھی، ان کی برکت سے ہم انسان ہیں. یہ دین کے علم کی برکت ہے. یہ دین کا علم ایک نور ہے. فرمایا جب یہ علماء تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کر لیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوموں کے پاس واپس جائیں، اپنے علاقوں میں واپس جائیں اور وہاں جا کر روشنی کے مینار بن جائیں، نور پھیلانے والے، علم کی روشنی پھیلانے والے. اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ اللہ کا دین ہے کیا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے خود نتیجہ بیان فرما دیا، لعلہم یحذرون. جب وہ علم اور تفقہ فی الدین کی بنیادوں پر تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، اللہ کے دین کو پیش کریں گے، تو پھر وہ پوری قوم اجتماعی طور پر ہلاکت بربادی سے محفوظ ہو جائے گی. اس قوم کو اگر تم نے ہلاکت سے بچانا ہے، ایمان کے لحاظ سے عقائد بھی شامل، ایمانیات شامل، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر، سب کچھ شامل. اس قوم کو تم نے بچانا ہے ہلاکت سے، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر. تو دعوت و تبلیغ کا تمہیں کام کرنا ہوگا تفقہ فی الدین کی بنیاد پر. اور اگر تم نے تفقہ فی الدین کو چھوڑ کر دعوت کا بھی کام کیا نا، فتوے دیے، دعوت دی، تقریریں کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اس حدیث پاک کا ترجمہ سنو تمہارا دل ہل جائے. اور جب میں آج سوشل میڈیا دیکھتا ہوں نا، آج کے اس دور میں ففتھ جنریشن وار، فکری جنگ سے ہم گزر رہے ہیں، تو مجھے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث سے پاک اللہ کا قسم یوں لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے. آپ نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے رئیس، صدر، بڑے لوگ، صدر سے مطلب یہ میں دینی تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بڑے بڑے لوگ، ہمارے دینی زعماء، دینی پیشوا، فتوے دینے والے، ان کی بات نبی پاک نے بیان کی. فرمایا ان کو بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے. جہال، جاہل، علم نہیں ان کے پاس. اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا سُئِلُوا، ان سے لوگ پوچھیں گے آ کے مسائل، دین پوچھیں گے، اور وہ جناب بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی حیا کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بے شرم، بے حیا، جاہل، گنوار، نہ بولنے کی تمیز، نہ لکھنے کا سلیقہ،
حدیث پاک ایک پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ کر نہیں سکتے، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتے، بڑے بے حیا ڈھیٹ قسم کے لوگ فافتوا بغیر علم، نبی پاک فرمایا بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر فتوے، بغیر علم کے، اور فتوے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں دیں گے، فتوے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان اور کفر کے فتوے دیں گے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، جس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دوسرے کو مارنے پر تل جائیں گے جناب، ایک دوسرے کافر سمجھ کے مارا جائے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا، یہ جاہل مفتی بنے پھرتے ہیں جو نا، یہ بھی گمراہ، وَأَضَلُّوا، اور جن کو یہ دین بتا رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر، وہ بھی بیچارے سارے گمراہ ہو جائیں گے، صحیح دین سمجھ نہیں آئے گا۔ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ان بے شعوروں کو یہ شعور ہی نہیں کہ ہم کام کس کا کر رہے ہیں۔ بعض کا اپنی اس لا شعوری اور بے علمی کی وجہ سے این مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، مدارس کے اندر بیٹھ کر، منبروں کے اوپر بیٹھ کر، دینی محرابوں میں بیٹھ کر، دینی سٹیج کے اوپر بیٹھ کر وہ کسی دشمن کا کام کر رہے ہیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے نا یہ آپس میں لڑے، یہ دشمن چاہتا ہے۔ تمہاری لڑائی سے فائدہ کس کو؟ مسلمانوں کو ہو رہا ہے؟ میں دسو ذرا، بول دے کیوں نہیں جی؟ بڑے خوش ہوندے نے، میں ہون سنا تقریر کر دینا تھوڑی چٹکلیں آلی تے مسالیں آلی تو سارے نعرے مارنے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ تمہیں علم کی پیاس ہے، تمہیں تو علم کے پیاسے ہونا چاہیے تھا، تمہیں علم کی قدر کرنی چاہیے تھی، تمہیں علماء کا مقام کا علم ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے لا کر آج کیا گل کھلایا ہے۔ یہ وہ سٹیج تھا ہمارے اہل حدیث کا، بطل حریت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد داؤد غدنوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے صدارت کی کرسی پر، اور حضرت مولانا علی محمد سمسام شاعر تھے ہمارے اس دور کے۔ شاعر بھی ایسے شاعر نہیں ہوتے، پورے پورے عالم ہوتے تھے، وہ بخاری پڑھے ہوتے تھے۔ وہ مولانا علی محمد سمسام انگلش بھی جانتے تھے، انہوں شاید کسی کو پتا کہ نہیں پتا۔ حضرت پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، پیر آف جھنڈا، ان کے بڑے بھائی حضرت شیخ الحدیث پیر محب اللہ شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، پتا تو وہ کنی عربی خیر جاندے سن، فارسی جاندے سن، حدیث پاک علم کنی گہرائی نہ جاندے سن، انگلش کنی جاندے سن کہ کراچی یونیورسٹی نے اعزازی طور تے پی ایچ ڈی ڈگری سن انہوں دیتی سی۔ اسی دا کوئی سال لا کے میں ڈگری حاصل کی تھی پی ایچ ڈی دی، تھوڑے پتیجے ڈاکٹر اسلام بخاری نے، دیگر ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے بغیر پڑھے ہوں، بغیر کورس پاس کیتے ہوں، بغیر کوئی کتاب لکھیاں، انہوں نے علم دی وجہ انہوں نے خود لے آ کے ڈگری پیش کی تھی۔ تو میری محمد سمسام مولانا اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمایا، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، انہوں نے کہا چوک مدینے والی احمد مختار دی، کیا پڑھا؟ مولانا سید داؤد صاحب کی آواز بلند ہوئی بطور صدر، فرمان لگے سمسام شعر درست پڑھو، جوک مدینے والی احمد سردار دی۔ گل سمجھے تسی؟ ازدانی صاحب ساڑھے شگرد ہیں نا، بڑے پیارے، ہاں جی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ابو سفیان بھی ساڑھا بھتیجا ماشاءاللہ، اللہ ان کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑی ان کی خدمات تھی، قربانیاں تھی اس علاقے میں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب اس ادارے کے بانی، اللہ پاک ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے۔ اس ادارے کے لیے میاں ارشد صاحب کی فیملی جو قربانیاں دی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں بھائی خالد صاحب، اور ہمارے وزیر خزانہ شیخ صاحب یہاں تشریف فرمائے، بزرگ، اللہ سب کو سلامت رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ توجہ ہے کہ بس کر رہا میں تو پھر کیڑی گلاں شروع کر لی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ احمد مختار نہیں کہنا، احمد سردار کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آج کیسے تو واہ گئی ہے،
جو کچھ اسی کی تھی کھڑے جنا سٹیج دے ہوتے چند سال پہلے تک واللہ میں خود اس بات پر تنقید کرتا رہا کہ فلاں لوگ فلاں مسلک کے لوگ فلاں لوگ وہ نبی پاک کی نعت کو گندے گانوں کی طرز پہ پڑھتے، پہلے گانے گندے سنتے، پھر نبی پاک کی نعت کے اشعار اس کی لے کے اوپر فٹ کر کے پڑھتے۔ مرد ساڈے وچ بھی آ گیا، نہیں روک سکتے تسی، تواڈے وچ کسی زبان ختم ہوگی، تسی کہہ نہیں سکتے بھائی یہ ساڈا سٹیج ہے، ایتھے گلاں نہیں چلدیاں، ایتھے سنانا ہے تے اللہ دا قرآن سناؤ۔ ایتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسولہ حتی اقول بہ۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جماعت ہے، یہ امام بخاری کی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی جماعت ہے۔ آپ کوڑے کھا رہے تھے، 32 کوڑے کھائے، 32، اور یہی فرماتے رہے تمہارے کوڑے مجھے منوا نہیں سکتے، مجھے منوانا ہے۔ ایتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول بھی، یا پھر اللہ کا قرآن لا کے دکھاؤ، یہ نبی پاک کا فرمان لا کے دکھاؤ۔ ایتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول ہی حتی اقول بھی، یہ کوڑے شوڑے مجھے نہیں منوا سکتے۔ تو عرض کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لعلم یحذرون، ہلاکت بربادی گمراہی سے بچنا ہے تو اپنے دعوت و تبلیغ کے نظام اور منہج کو تم نے علم پہ قائم کرنا ہے، اور اسے علم پہ نہیں، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین پر تھوڑی بہت تبلیغ اتنی کرو، بلغوا انی ولو آیۃ، وہ تو ہر مسلمان پہ ذمہ داری لگا دی، اگر کسی کے پاس ایک آیت کا علم ہے تو وہ بھی پھیلائے، لیکن جتنا تمہارے پاس علم اتنی ہی بات کرو، جس کا علم نہیں ہے وہاں پہ ایسے شوشے نہ چھوڑو۔ بعد میں ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے یو ٹرن لیتے ہوئے، بعض و بے شرم وہ یہ بھی نہیں کرتے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ اس ادارے میں تشریف لائے جس ادارے میں وہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا۔ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے اس کو سنا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض لا یصل وحتی الہود وحتی النمل فی جہرہا وحتی الہود لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ ترجمہ سناؤں گا تو تسی انج محسوس کرنا ہے کہ اسی آسمان دی بلندیاں دی پرواز کرنے پہ، اللہ کرے پرواز کردے مکہ مدینے چلے جائیے۔ میں جب پہلی بار مدینہ یونیورسٹی میں حاضر ہوا، بہت چھوٹی عمر تھی میری، تو میں اداس ہوا، 1980 کا آخر تھا، تو میں نے گھر خط لکھا اداسی کا، تو والدہ محترمہ اللہ قبر، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا۔ مجھے جو پہلا خط لکھا قاری عنایت اللہ صاحب میں چڑھا کے آئے سن، جڑے میں چڑھا کے آئے نا ساتھی رفقا عزیز و اقارب، میں نے ان کے نام لکھے ہوئے ڈائری کی، بہت ڈائری میں نے سنبھال کے رکھی۔ قاری عنایت اللہ صاحب ساڑھے رائے جنگ پڑھ دے سن میرے چھوٹے بھائی دے نال، یہ بھی میرے چھوٹے بھائی نے ماشاءاللہ، اس وقت دے میرا انہوں نے پیار ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مناظر اسلام مجاہد ملت حضرت مولانا شیخ الحدیث عمر صدیق صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لا چکے۔ میں تو نہیں ویکھنیا کدی سجے کدی کھبے آ جان تے میں گل مختصر کراں جی جزاکم اللہ خیر۔ اچھا کیتا تھی نیڑے آ گئی، میں پتہ لگ گیا تشریف فرما۔ لو ہن اپاں گل چھتی مکا دیں جی، ٹھیک ہے نا جی؟ لو ماشاءاللہ جی تہاڈا حق، لو جی چوپڑیوں نالے دو دو، واہ ملیا یزدانی۔ حضرات میں نے بھی حدیث نبوی آپ کے سب نے پڑھی، ترجمہ سنے، تو والدہ صاحب نے مجھے خط لکھا پہلا، اس خط میں لکھتی ہیں کہ پر ہومن تے مارا ہوں ڈاری، مدینے کے فضائل لکھے اور مجھے دعائیں دی، مجھے کچھ نصیحتیں لکھی، اور اس آخر میں لکھا انہوں نے پنجابی کا شعر کہ پر ہومن تے مارا ہوں ڈاری، پہنچا شہر مدینے، ویکھاں مسجد نبوی نوں تے ٹھنڈ پوے وچ سینے۔ ہاں جی
اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضریہ نصیب فرمائے. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ نے ترجمہ توجہ سے سنا اس حدیث پاک کا تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ ہواؤں میں آپ اڑ رہے, بلندی پہ آپ پرواز کر رہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان علماء کے لیے, ان اساتذہ کے لیے لا یصلون علی معلم الناس الخیر, ان علماء, مبلغین, خطباء, صلحاء جن کے بارے امام حسن بصری نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم, اگر علماء دنیا میں نہ ہوتے تو انسان چوپایوں جیسے بن جاتے. یہ ان کی دعوت و تبلیغ سے الحمدللہ آج بھی پاکستان اسلام کا قلعہ بنا ہوا انشاءاللہ الرحمن. کتنی بار لوگوں نے حرکتیں کی ہے لیکن الحمدللہ ہم نے مکہ مدینہ کا جو مرکز ہے اس کو ہلنے نہیں دیا. انشاءاللہ پاکستان کا رشتہ مکہ مدینہ کے ساتھ ہے. کہہ دیں انشاءاللہ ہمارا رشتہ مکہ مدینہ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسانوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں, کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ وہ جو آپ نے سنی حدیث پاک بخاری کی, من یرید اللہ بخیر, جو خیر کی تعلیم دیتے, خیر آگے پھیلاتے ہیں. اتحاد امت یہ خیر ہے, قرآن کی تعلیم یہ خیر ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حدیث پاک کی تعلیم و تدریس یہ خیر ہے. نظر اللہ عمران سمع منا شیئن, نبی پاک فرماتے جو میری حدیث پاک کو سن کے یاد کرتا آگے پہنچا دیتا ہے, میں اس کو خیر کی, میں اس کو عظمت کی یہ دعا دے رہا ہوں, اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں, آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو خیر کی تعلیم دینے والے ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض, نبی پاک فرمایا اللہ خود, اس کے فرشتے, آسمان پہ اور بھی جو اللہ کی کوئی مخلوق ہے وہ بھی, اللہ کی زمین پہ جتنے لوگ, جتنی مخلوقات رہنے والی وہ سب کی سب, حتی النملہ, حتیٰ کہ اپنی بل میں چھپی ہوئی جو چیونٹی ہے, حتیٰ کہ پانی کے اندر تیرنے والی جو مچھلی ہے, یہ سب کی سب اللہ سے ان علماء کے لیے خیر کی, برکت کی دعائیں مانگتی ہیں. اور جن کے حق میں یہ دعائیں مانگے, یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں, اس معاشرے کے لیے کتنے برکت کے ذریعہ اور باعث ہیں. اللہ اکبر. اور چونٹی کی دعا, اور چونٹی کی دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. انہو لا يرد القضاء الا الدعاء, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا سے تقدیر بدل جاتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور, آپ بارش بند ہو گئی, لوگوں نے آ کے شکایت کی تو فرمایا ہم جا کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے, اور اس دور کے جو لوگ تھے وہ سب حضرت سلیمان کے صحابہ تھے, وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آگے کیا دیکھا, را نملتن مستلقیتن علی ظہرہا رافعتن قوائمہا الی السماء وتقول اللہم انا خلق من خلقک فاسقنا. آپ نے ایک چونٹی کو دیکھا, کس کو دیکھا, اچھی بولو, اور کیسے دیکھا, مستلقیتن علی ظہرہا, اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی ہے, اور کیا کر رہی ہے, رافعتن قوائمہا الی السماء, اپنے ننھے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگ رہی ہے. چونٹی کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ میرا عرش پہ ہے, اللہ میرا, اچھی بولو, ایتے چنگے پلے ڈڑیاں کھوپڑیاں لن پتہ نہیں آگیا. اس عقیدے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ, بعض کا اچھے عقیدے والوں کو نہیں پتا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, قرآن میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میں تو ڈیچ انشاءاللہ کرنٹ پان لگا چونکہ بخاری شریف درس شروع ہونے لگا ہے. قرآن میں سناتا ہے, حدیث پاک تو حضرت شیخ الحدیث سنا. توجہ ہے قرآن سنن دی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور قرآن سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان میں اضافہ۔ اب سنیے اللہ کا قرآن اور ہمارا عقیدہ۔ اللہ کہاں پہ جو چونٹی نے کہا ثابت کیا، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ رحمان عرش پہ مستوی، رحمان کہاں پہ مستوی؟ ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، آئے کچھ لوگ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام اہل حدیث، امام اہل سنت، موطا امام مالک کے مصنف، ان کے پاس آئے امام مدینہ کہ استوا کیا ہوتا ہے، اللہ کا مستوی کیسا ہونا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسوال عنہ بدعۃ۔ اور میرے بیٹے، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا۔ کیفیت کیا ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی، نہ نبی پاک نے سمجھائی۔ اس لیے ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ ہم اللہ کے مستوی ہونے پر ایمان لائیں، ہمارے اوپر یہی واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں کیفیت کا، تفصیلات کے سوالات کرنا یہ بدعت کا کام ہے، یہ نبی پاک کی سنت سے ہٹا ہوا اور دین کے متضاد کام ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ نے نبی سلیمان پیغمبر نے دیکھا چونٹی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی، چونٹی اچھی بولو، ہائے ہائے، نبوت کی شان دیکھو ذرا۔ یہ منظر جو پیغمبر کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے نا، ان کے صحابہ کو سمجھ نہیں آئی اس وقت، اور چونٹی بول رہی ہے، پیغمبر سن رہے ہیں۔ پیغمبر ہے میرا بھرا ہے ساؤنڈ والے کو سارے ساؤنڈ دنیا دے کٹھے کر لو تو 150,000 چونٹیاں جدے پھر دیاں ہونا اتھے رکھ دو، وہ یقیناً بول دیاں نے آپس میں، ان کا نظم و ضبط ہوتا ہے، ان کی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، سارا کچھ ہونے، بولتی بھی ہیں، اشارے کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتی ہیں، آرڈر دیتی ہیں، لیکن ان کی آواز کو دنیا کا کوئی آلہ ہمیں سنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی ایسے؟ اگر سن بھی لیں کہ اس صدیقی ساتھ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمارے شعر آگے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سمجھ نہیں آ سکتی کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اب کئی چرندوں پرندوں کی، درندوں کی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، شیر دھاڑتا میں سنتے، کوا بولتا ہے، طوطا بولتا ہے، مینا بولتی، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آتی کہ اب کی کہندی پہ کیوں تو شیخ الحدیث صاحب نہیں آتی سمجھ۔ لیکن پیغمبر کا علم کیا ہوتا ہے، سنو ذرا، اللہ کیا فرق ہے۔ پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پیغمبر کے کان سن رہے ہیں کہ چونٹی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اور کیا مانگ رہی؟ کہتی ہے
وتقول اللہم انا خلق من خلقک، یا اللہ ہمارا خالق بھی تو ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی پیاسی ہیں، پھنس کے نہ، ہمیں بارش چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ارجعوا قد سقیتم بدعوت غیرکم، چلو بھی چلو واپس۔ کہا جی نماز استسقاء نہیں پڑھنی، دعا نہیں مانگنی؟ کہا نہیں، اللہ نے چونٹی کی دعا کو قبول فرما لیا اور پوری ریاست پر رحمت کی بارش نازل کرنے کا ادھر فیصلہ ہو چکا، اور چونٹی کی دعا کی برکت سے تو اللہ پوری ریاست اور اسٹیٹ اور ملک کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم علماء وہ خوش قسمت ہو، اللہ کی قسم تمہارے لیے نبی پاک نے فرمایا، اس لیے میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، چونٹیاں تمہارے حق میں دعائیں مانگ رہی۔ چونٹی کی دعا کو عام سمجھتے ہو؟ مچھلی کی دعا کو عام سمجھتے ہو؟ اے علماء نہیں ٹرے پھرتے دنیا کے اندر، ان کی حفاظت عرش والا رب کر رہا ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک نے بات ہی یہاں سے شروع کی۔ فرشتے بھی دعائیں مانگ رہے، فرشتے کہہ رہے دے رہے، ساتھ ساتھ پھر رہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کبھی کبھی انسان کو اللہ پاک یہ چیزیں محسوس بھی کرا دیتا ہے، اور میرا اللہ خود حامی و ناصر، چونٹیاں دعائیں مانگے، پرندے دعائیں مانگے۔ اللہ اکبر۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا نا، وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی علماء سے، آپ فرماتے یا عائش، محبت سے مخفف کیا نام کو، چھوٹا کیا، نک نیم جس کو آپ کہتے ہیں، چھوٹا کر کے نام لینا۔ عائشہ کی بجائے عائش، اے عائش ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبریل کھڑے تو یہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ میری ماں کی شان ہے نا، جبریل جیسا فرشتہ بھی سلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور جبریل ایک دفعہ جبریل امیر خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام لے کے آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کا سلام ان پہ کہہ دیا اور میرا بھی سلام پیش کر دیا۔ یہ میری امہات المومنین کی شان۔ تو حضرت عائشہ نے جو فرمایا نا رضی اللہ عنہ، ہماری اماں جان ہے، وہ ذرا سنیے، فرماتی میرا بھی سلام پیش کر دیں جبریل کو۔ ساتھ کہا انی لا ارا ما ترا، جو آپ کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے میری آنکھ کو نظر نہیں آ رہا۔ نبوت کی نگاہ میں اور عام انسان کی، حالانکہ وہ عام انسان نہیں ہے، ام المومنین ہے، زوجہ مکرمہ مطہرہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، امت کی ماں ہے، مگر اس کے باوجود نبوت کا اور غیر نبوت کا فرق یہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک غزوہ سے واپس آ رہے، یہ جب پڑاؤ ڈالا، ابھی پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ ایک چڑیا آ گئی، اس نے چوں 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 کرنا شروع کر دی۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اہل حدیث بہت بڑے محقق بزرگ گزرے ہیں، بہاولپور یونیورسٹی میں ایچ او ڈی رہے، سرگودا یونیورسٹی میں بہت بڑے بڑے دکاترہ کے وہ استاذ ہیں۔ ان کا میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک اس میں روایت یہ جو پیش کرنے لگا ہوں یہ پیش کی، نیچے تحقیق کی پوری اس کی۔ ایک چڑیا آ گئی نبی پاک کے سامنے اور چوں 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 کرنے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کس نے اس کے آشیانے سے، گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، یہ شکایت کر رہی ہے۔ جلدی سے ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ فرماتے ہیں جلدی سے جاؤ حتی تضعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن، جلدی سے جاؤ جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پہ چھوڑ کر آؤ تاکہ ان کی پریشان ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ اور چڑیا کی بولی نبی سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ سلیمان پیغمبر خود فرمائے علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی عطا کی ہے۔ میرے نبی تو سید الاولین ہے، میرے آقا تو سید الاخرین ہے۔ آپ نے دعوت پہ تشریف لے کر گئے، ایک اونٹ نے بڑبڑانا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا کون اس کا مالک؟ جلدی سے ایک صحابی ہے اللہ کے رسول میں، فرمایا کہ شکا الیہ، اس نے شکایت کی تیری میرے پاس، انکا تجیع، تو اس کو بھوکا رکھ دے۔ آپ تو اونٹوں کی بولی بھی جانتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوت کی جو حیثیت اور عظمت ہے جس کو ہم حجیت حدیث کہتے ہیں، میں حضرت مجاہد ملت مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا عمر صدیقہ خدمت میں اور نوجوان شیخ الحدیث ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
انکار حدیث ہر دور میں مختلف روپ میں پیش ہوا ہے. چونکہ حجیت حدیث اگر اس کو ہم ختم کر دیں اور پھر قرآن پاک کی تفسیر کا دروازہ ہم نعوذ باللہ آوارہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں. نبی پاک نے اس لیے بہت سال پہلے 14 سال پہلے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. اپنی رائے اور خواہشات سے قرآن کی تفسیر کرنے والے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھیں. نبی پاک کی حدیث کے بغیر کتنے واقعات علماء سے پوچھیں. صحابہ کرام کو بعض اوقات قرآن پاک کے فہم میں صحیح راستہ نظر نہیں آیا, نبی پاک نے واضح کیا. وہ صحابی کا واقعہ جس نے 2 دھاگے رکھ لیے تھے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. صحابہ نے سمجھا عام ظلم مراد, اینا لم یظلم نفسہ. آقا فرماتے ہیں نہیں یہ وہ ظلم نہیں ہے, ان الشرک لظلم عظیم, یہ ظلم مراد. کتنے ایسے واقعات. تو آج ایک پھر نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. یاد رکھیے ایک فتنہ تو تھوڑا سا معروف ہو چکا ہے, ہمارے بہت سارے دینی خاندانوں کے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور آپ کے شہر کے بہت سارے نوجوان. میں نشاندہی کروں گا کبھی آپ کو الگ, اس کے لیے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں. لیکن اب اس سے بھی ایک خطرناک اگلا فتنہ شروع ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ اور قال رسول اللہ. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کو اٹھا کر ان مولویوں نے قال رسول اللہ کے برابر بنا دیا. تو میں تو چونکہ طالب علم آدمی ہوں, میں سنگ پھنسایا میں, لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اہل علم ہیں, آپ کا یہ میدان ہے, میں بھی جتنا کچھ ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا, لیکن اس میدان کو آپ نے سنبھالنا انشاءاللہ. یہ اللہ نے آپ کو چنا اس میدان کے لیے انشاءاللہ الرحمن. مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں, ہم نے یہ کام کرنے, یہ ضرورت اس کام کی ہے. ہم نے اس قوم کو بھٹکنے سے بچانا ہے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. ہم نے اہل حدیث سٹیج کو جو علمی سٹیج ہے, علم اور عمل اور تقویٰ, للہیت, اخلاص, متانت, سنجیدگی, بصیرت, فراست, حکمت, دانائی, وہ ترہ امتیاز ہے سٹیج کا. ہم نے اس سٹیج کو برباد نہیں ہونے دینا انشاءاللہ, کبھی نہیں ہم ہونے دیں گے. ہم نے تحمل تھوڑا سا کیا, بردباری سے کام لیا, لیکن اب اس سے آگے نہیں. بس اب اس میدان کو انشاءاللہ ہم خود سنبھالیں گے. کہہ دیں انشاءاللہ, پوری قوم کو بیدار کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ ان علماء کا سٹیج ہے, ان فضلاء کا سٹیج ہے. یہ مدارس ہم نے کس لیے بنائے؟ اس لیے بنائے کہ ہم نے علم کا فروغ کرنا انشاءاللہ, علم کو پھیلانا انشاءاللہ الرحمن. اور خالص علم جو کتاب و سنت کا علم ہے. لیس العلم, حضرت امام حسن بصری کی مجھے بات یاد آ رہی, سنیے, اجازت دیجئے. وہ فرماتے ہیں العلم علمان. علم 2 قسم کا ہوتا ہے, علم فی القلب و علم اللسان. ایک وہ علم جس کا اظہار زبان سے ہو جاتا ہے, لیکن ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ابھی آخری حدیث پہ آپ درس سنیں گے. جو خشیت ہوتی ہے نا, پتہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ تو کسن, اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف. جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, یہ 2 لذتوں کا نام ہے. جب یہ دونوں لذتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہ جو لذت ان دونوں کے ملنے سے بنتی ہے, کیفیت بنتی ہے, اس کا نام خشیت ہوتا ہے. یہ علماء کو اللہ لذت عطا کرتا ہے. اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے, اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن, یہ خشیت کی بنیاد پر. اور پھر ایک اور بات بھی فرماتے ہیں, لیس العلم عن کثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ. زیادہ تقریریں کرنے سے, واز کرنے سے, باتیں کرنے سے یہ علم نہیں ہوتا. علم اصل وہی ہے جو انسان کے دلوں میں خشیت پیدا کرتا ہے, اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس منہج پر اور اس منزل کو سامنے متعین کر کے کتاب و سنت کے علم کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا نام نور ہے, اس کا نام ہدایت ہے, اس کا نام روشنی ہے, اس کا نام کامیابی ہے, اس کا نام اللہ کی رضا ہے, اس کا نام اسوہ حسنہ ہے, اس کا نام سیرت مصطفیٰ ہے, اس کا نام وراثت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ بازار میں آئے, لوگوں کو دکانوں پہ دیکھا. مجھے میں طبرانی کے اندر حدیث ہے, لوگوں نے کہا کہ ادھر بیٹھے,
दुकानदारों से फरमाया, उधर नबी पाक की मीरास मस्जिद नबी में तकसीम हो रही है, और जो भाग कर वो भजे भजे गए, उत्थे वेख्या कुछ भी नहीं। वो भजे आए वापस, अबू हुरैरा उत्थे खड़े सन इंतजार च। अबू हुरैरा आपने क्या फरमाया कि वहां नबी पाक की मीरास तकसीम हो रही है, तो वहां तो कुछ भी नहीं था। आपने फरमाया वहां कुछ किसी को तुम नहीं पाया? कहा नहीं, हमने कुछ लोगों को देखा, यतज़ाकरून अल कुरान यतज़ाकरून हलाल वल हराम। हमने कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा, कुछ को कुरान का मुज़ाकरा करते देखा, किसी को हलाल हराम तफक्को फिद दीन की बातें करते देखा। फरमाया फज़ा का मीरास रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदो ये तो रसूलुल्लाह की वरासत है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन वर्रसुल इल्म। उलमा नबियों के वारिस है, और नबियों ने दिरमो दिनार वरासत में नहीं छोड़े, ये दीन का इल्म छोड़ा है। हम नबी पाक के वारिस हैं, उन्होंने हमें किताबुल्लाह दी और अपनी सुन्नत, अपनी हदीस पाक हमें अता की। इंशाअल्लाह रहमान ये वरासत मुस्तफ़ा इन मदारस में तकसीम हो रही है, लुटाई जा रही है। मन अखज़ा मिनु हिज़्दन अखज़ा हिज़्दन वाफिरन, आका फरमाते हैं जिसने ये नसीब उठा लिया उसने बड़ा नसीब पा लिया। अल्लाह हमारे दामन, हमारी औलाद के दामन इस मिरास मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से भरने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।